بجٹ کے بارے میں ہے، تمام ہمارے بجٹ کے اوپر ہم آپ کو ہم بجٹ کے لیے آپ کو نیشنل اسمبلی کے اندر آپ کو نظر آئیں گے، پہلے ساری بریفنگ لیں گے پھر آپ کو بتائیں گے، لیکن ابھی تو جو بھی اشعار ہیں وہ بالکل درست نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے دور حکومت میں آپ کو پتہ ہے کہ 6% پہ جو ہے وہ گروتھ پاکستان کی جا رہی تھی، انفارچونیٹلی وہ پھر 2 پہ آئی، 1.5 مائنس کے اندر چلی گئی، اور کہتے ہیں 2020 تک بھی پاکستان تحریک انصاف کی 6% پہ گروتھ تھی وہ شاید اس کو اچیو نہ کر سکے۔ باقی پینشنر اس کی جو لوگ جاب کرتے ہیں 60 سال سے 62 سال کی عمر کے بڑھا رہے ہیں، دوسری سائڈ پہ جو پینشنر ہیں ان کو 15 سال ان کی جو بیوہ ہوگی وہ 15 سال کے اس میں وہ کر رہے کہ وہ صرف 10 سال تک شاید ملے گی۔ تو عجیب و غریب ہے، ہمیں تو نہ کانفیڈنس میں لیا گیا، نہ ہمیں پتہ ہے، نہ کوئی بجٹ کے اوپر جو ہے انہوں نے کوئی سیشن لیا ہے، جیسے ان کو خود نہیں پتہ، جیسے ان کی حکومت چل رہی ہے اللہ واسطے، جس طرح ان کو زبردستی یہاں پہ بٹھایا گیا اسی طرح بجٹ ہے۔ تو جب بریفنگ لے گے آپ کو میں واپسی پہ زیادہ بہتر آپ میڈم پیپلز پارٹی کو بھی سنا ہے کہ تحفظات ہیں بجٹ پہ، تو اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو میں نے اس وقت بھی کہہ دیا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی کہتی کہ میں بجٹ کا نہیں پتا تو پی ایم ایل این کہتے ہیں ہمیں خود کون سا پتا ہے، ان کو بھی تو دیا ہی گیا ہے نا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہر دفعہ میڈیا کو اور آپ کو ہمیں ڈاج کرتی ہے، گڈی پلے کرتی ہے کہ ہمیں کچھ نہیں پتا۔ اگر ان کو کچھ نہیں پتا، جیسے ڈیفیمیشن بل تھا، ڈیفیمیشن بل پہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم لوگ سائن ہی نہیں کریں گے، لیکن پھر جس ٹائم ان کے جان بوجھ کے گورنر جو ہے وہ 1 ہفتے کی چھٹی پہ گیا اور جو اسپیکر قومی پنجاب اسمبلی تھے وہ پیدل چل کے گئے وہاں پہ گورنر بن کے سائن کر کے واپس آئے گئے اور دوبارہ جو ہے وہ ڈیفیمیشن بل کو جو ہے وہ انہوں نے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو ہر دفعہ یہ جو پیپلز پارٹی گڈی ڈرامہ کرتی ہے ہمارے اور آپ کے سامنے کہ ہم تو ان کے ساتھ شامل نہیں۔ آج اگر ان کی جھوٹی حکومت فارم 47 والوں کی چل رہی تو کیسے چل رہی ہے؟ اسی طرح ہی چل رہی ہے نا کہ پیپلز پارٹی نے کندھا دیا ہوا ہے۔ اسی طرح بجٹ پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتا، کیسے ان کو نہیں پتا ہے؟ ہر کمیٹی کا وہ لوگ حصہ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب یہ ہمیں ان کے اس ڈاج میں نہیں آنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی نے ہی پی ایم ایل این کو کندھا دیا ہوا ہے اس جھوٹی فارم 47 کی حکومت کو۔ تھینک یو میڈم۔ کی میٹنگ ہے، ہم بریفنگ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے سارے میرے صاحبان کی جو بجٹ ریلیٹڈ ہے، اور بجٹ میں آج پیش ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر حکمت عملی آج ہی بنائیں گے کس طریقے سے ہم نے آگے اپروچ کرنا ہے۔ سر آپ تو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، مذاکرات تو ٹھیک ہے، لیکن خان صاحب اچکزئی صاحب کو آگے کر کے پیچھے سے کیا ساتھ دیں گے؟ یہ کویسچن بڑا ہے کیونکہ اعتماد ان پہ کیسے کیا جائے گا؟ نہیں وہ دیکھو وہ اپنے ایک ہمارا ایک اپنا انداز ہے، اس کے حساب سے ہم کریں گے، اور محمود خان اچکزئی صاحب بھی کریں گے۔ خان صاحب کی گارنٹی کون دے گا سر؟ کیونکہ کویسچن گارنٹی کا ہی ہے۔ نہیں گارنٹی وارنٹی نہیں ہوگی، پاور سیاست میں چلتا رہتا ہے۔ تو خان صاحب تیار ہیں پھر مکمل طور پر؟ کیونکہ ان پہ ایک سوال اٹھتے ہیں نا، پہلے بھی مذاکرات ہوئے تھے تو انہوں نے درمیان میں کہہ دیا تھا کہ اٹھ جائیں فون کر کے۔ نہیں دیکھیں ایسا نہیں ہے، مذاکرات ہم نے کہا ہے کہ ہم ڈائلاگ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، ڈائلاگ کا کہنا خان صاحب نے بہت پہلے کہا ہے۔ ابھی صرف یہ کہ ہمارے پاس چونکہ اتحادی بھی ہے، وہ اتحادی ایک پوائنٹ آؤٹ ٹیک اپ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو روک جائے، وہ اپنے انداز سے وہ آگے بڑھیں تو بہت بہتر ہے۔ اتحادی فیصلہ کر لیں، خان صاحب قبول کر لیں گے؟ نہیں اتحادی نہیں، ہم ہی ہمارے کر رہے ہیں، لیکن آپ کو 1-2 دنوں تک اس کا مزید محمود اچکزئی پر آپ اس طرح کر سکتے ہیں ٹرسٹ، کیونکہ وہ ماضی میں ہمیں دیکھا پی ٹی ایم کا اس طرح ہے۔ نہیں وہ دیکھیے یہ ہمارا اچکزئی صاحب آل ٹوگیدر سم تھنگ ڈفرنٹ ایشو ہے، وہ ہم کہہ چکے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان بھی چاہ رہے ہیں کہ گارنٹی ایسی دی جائے۔ مولانا صاحب کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوں گے۔ مولانا صاحب ہمارا ہم سارے یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن کبھی رگ نہ ہو اور عدلیہ مضبوط ہو۔ ایسے میں اعتماد کی بحالی آپ کروا دیں گے خان صاحب پہ جو کویسچن اٹھتا ہے اکثر؟ ہم ابھی معاملات سارے طے کر رہے ہیں، مولانا صاحب کے ساتھ ہماری اور بھی ملاقاتیں ہو جائے گی، اور پولیٹیکل پارٹی میں سیاست میں جو نا ابھی کس ٹو لانگ، اور سیاست میں کوئی دوست دشمن نہیں ہوتا، ملک کی جو اسٹیبلٹی ہے اس کے لیے جن چیزوں پہ اتفاق کرنا لازم ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الیکشن ریگ نہ ہو اور عدلیہ مضبوط ہو۔ دوست دشمن نہیں ہوتا، لیکن خان صاحب نے تو دشمن بنا لیے ہیں نا، انہوں نے اپنی سیاست سے بنائے۔ ہوتے رہتے دشمن نہیں کہتے، وہ آپ کے پولیٹیکل اپوننٹ ہے۔ تھینک یو۔ منگن بہت میڈیکل آیا رہا، اچھا خاصا کے پاکستان کی نمائندگی کریں گے، پاکستان کے جو تمام سیگمنٹس آف لائف ہیں، وہ سیلریڈ کلاسز ہیں، وہ کاشتکار ہیں، وہ غریب ہیں، وہ مزدور ہیں، ان کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں، اور صنعت کاروں کے لیے کیا پالیسیز لا رہے ہیں، کتنا انویسٹمنٹ لا رہے ہیں، کتنی چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈسٹریلائزیشن لا رہے ہیں، اور اس بجٹ سے کتنی پاکستان کی اور اس کی عوام کی خیر خواہی کا سوچیں گے۔ جو اچھے اقدامات ہوں گے ہم ان کو سپورٹ کریں گے، جہاں پہ ہم دیکھیں گے
کہ یہ اپنی پٹڑی سے ہٹ رہے ہیں اور فارم 47 والی یہ کارروائی کر رہے ہیں، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو فارم 47 والی کارروائی نہیں کرنے دیں گے۔ تنقید کی جا رہی ہے اس وقت حکومت پہ کہ پاکستان کو OLX پہ ڈال دیا ہے، سارے ادارے بیچے جا رہے ہیں، تو کیا اس پہ پروٹیسٹ بھی ہوگا؟ یہ باتیں تو کی جا رہی ہیں۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ جب آپ IMF کے پاس گئے تو ڈیفینیٹلی آپ سے وہ جو ہے وہ مطالبات بھی مناتے ہیں اور مطالبات وہ اس کو کرنا پڑتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، بجٹ اسپیچ سنتے ہیں، اگر جو آپ کا سوال ہے، جو آپ کے اپریہنشنز ہیں، اس قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے تو ہمارا فیصلہ عوامی فیصلہ ہوگا، عوام کی خواہشات کے مطابق ہوگا، اور وہ فیصلہ ہوگا جو پاکستان کو مضبوط سے مضبوط ترین اور پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی فلاح کے لیے منظور محمد صاحب۔ بہت شکریہ۔ جا رہے ہیں کہ بجٹ آپ کے مطابق پاس نہیں ہو سکے گا؟ دیکھیں جی، ابھی میں سن رہا تھا آپ کے میڈیا کی وساطت سے، میں بھی سن کے آ رہا ہوں کہ کل کوئی مجھے دوست ملے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھی، وہ کہہ رہے تھے جی کہ کل ان کی میٹنگ ہوئی اور وہ بڑے ناراض تھے اور اتنے ناراض تھے کہ ہمیں بجٹ میں بالکل اعتماد میں نہیں لیا گیا، پیپلز پارٹی کی جو اسکیمیں تھیں ان کے عوامی نمائندوں کی اسکیموں کو بالکل جو ہے وہ کنسیڈریشن میں نہیں لیا گیا۔ آج 2:30 بجے ان کی پھر میٹنگ ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سہاروں کی حکومت ہے اور یہ ایڈ ہاک بیسس پہ چل رہی ہے، میجارٹی تو ان کے پاس ہے نہیں، عوام نے ان کو ووٹ دیا نہیں ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ سہاروں کی حکومت جو ہے وہ پھونک کتنے عرصے تک چلتی ہے۔